معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی قدر و قیمت، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں ان کی اہمیت، اور ہم امت محمدیہ کے لیے ان کی کس قدر ضرورت ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، جو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کو پہنچانے والی سب سے پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ اور پہلا قدم اور پہلا سبب کے طور پر اللہ رب العزت نے جنہیں چنا، جنہیں منتخب کیا، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ اسلام کی بلندی کے لیے اور توحید کے کلمے کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکا انہوں نے مکمل طور پر قربانی دی۔ کیا یہ بات ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں؟ دشمنان اسلام تو دشمنان اسلام ہیں ہی، ان کا تو کام ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو زد و کوب کیا جائے اور انہیں پریشان کیا جائے اور انہیں ملیا میٹ کرنے کی تدابیر کو اپنایا جائے۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا مشن ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ امت محمدیہ میں سے وہ لوگ جو اسلام کا دم بھرتے ہیں اور اسی طرح سے کتاب و سنت کو ماننے کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر ساتھیوں اور آپ کے صحابہ پر انگلی اٹھانا اور اسی طرح سے ان کے خلاف تدابیر کو اپنانا، یہ ان کا شیوا بن چکا ہے۔ اور وہ کس لیے کرتے ہیں وہ ساری تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سرسری طور پر ایک دو آیات اور ایک دو احادیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کی عظمت کو اپنے ہی دلوں میں نہیں بلکہ اپنے ان تمام لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے جن سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ نماز سے فراغت کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ نہیں کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں نماز کے بعد؟ جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کام سے فارغ ہوئے، دو چار اکٹھا ہوئے اور یہاں وہاں کی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ آخر ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کروں گا، تم تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، گپ شپ کرتے ہو، ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہتے ہو، غیبت اور چغلی کرتے ہو، میرا ان تمام چیزوں سے کیا سروکار ہے؟ میں تو صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں صحابہ اور تابعین کی سیرت کو اور اسی طرح سے ان کی زندگیوں کو اور اسی طرح سے ان کی خدمات کو پڑھتا ہوں، جس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کے بعد والی پیڑھی نے کیا کچھ کر دکھایا ہے اسلام کے تعلق سے اور کیا کچھ ان کی خدمات ہیں۔ تو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور اسی طرح سے ان کے بایو ڈاٹاز کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم صرف ریال کمانے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اپنے اوقات کو خاص نہ کریں، یہ چیز ہمیں مل کے رہے گی، لیکن ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ ہے رب کی رضا۔ رب کی رضا کو حاصل کرنا یہ ہمارا اصل کام ہے۔ رب کو راضی کیے بغیر ہم اپنی اخروی زندگی کو کامیاب و کامراں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کرام بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ اسلام کو کبھی پڑھ کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا۔ ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے کام ہوتے تھے، وہ دنیا کو برائے دنیا دیکھتے تھے
اور آخرت کو اپنی اصل زندگی کے طور پر دیکھتے تھے، اور ہماری اصل زندگی، مومن کی اصل زندگی اخروی زندگی ہے۔ مومن کی یہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، اخروی زندگی کو بنانے کے لیے ہے۔ تو اخروی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذراء اور صحابہ کرام کے احوال کو، ان کے قوائف کو، ان تمام چیزوں کو پڑھنا اور اسے سیکھنا، اور پھر پڑھ سیکھ کر کے عملی زندگی میں اس کو اپنانا، یہ ہمارا اصل کام ہے، جس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، سستی اور غفلت کے شکار ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا کچھ ہے، میں صرف ایک دو آیات کی طرف اشارہ کروں گا بس، کیونکہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، چاہے وہ انصار ہوں چاہے وہ مہاجرین ہوں، انصار و مہاجرین میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی وہ، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے اخلاص کے ساتھ وہ، رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کی شان کا اندازہ کیجئے کہ صحابہ کے طرز پر اگر کوئی شخص اور اخلاص کے ساتھ چل پڑے، صحابہ کے ڈگر پر اخلاص کے ساتھ چلنے والوں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کی وہی سرٹیفکیٹ دی ہے، وہی سند دی ہے جو سند اللہ رب العزت نے صحابہ کو دی ہے۔ یہ صحابہ کی شان نہیں تو کیا ہے کہ انہیں جو سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، جو سند مل رہی ہے، جو اعزاز مل رہا ہے، جو مقام مل رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ان کے اپنے عمل اور ایمان کی بدولت، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کا خیال یہ رکھا کہ تمہاری ڈگر پر چلنے والوں کو بھی ہم انہی قدر و منزل سے نوازیں گے۔ یہ صحابہ کی شان نہیں؟ اللہ کا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ان سے، اور یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں، ورضوا عنہ، اللہ سے وہ بھی راضی، اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العزت جس سے راضی ہو جائے، جس سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ اور اصلی سرٹیفکیٹ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مائی کا لال مومن تو انکار نہیں کر سکتا، ادنا درجے کا مسلمان بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، جس کا ایمان سے سروکار نہ ہو اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صحابہ کرام کے تعلق سے میلی نظر رکھنے والا، چاہے وہ شخص کتنا ہی گورا چٹا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفتی محدث و مفکر کیوں نہ ہو، چاہے اس کو علماء اسلام کے نام سے جانے، چاہے اس کو مفکر اسلام کے نام سے جانے، چاہے اس کو متقی اور پرہیزگار کے نام سے جانے، اگر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر میلی نظر رکھتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، کچھ سخت و سست لکھتا اور کہتا اور پڑھتا ہے، تو وہ اس دھرتی کا بوجھ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ایسا شخص لعنتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں من سب اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، سخت سست کہا، ایسی بات کہی جو ناپسندیدہ ہو، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے پر، اللہ کی لعنت ہے ایسوں پر، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے ایسوں پر، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ جو صحابہ کو برا بھلا کہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد ہو، دیکھنے میں کس اعتبار سے وہ دکھتا ہے اس کا اعتبار نہیں، اس کا عمل بولتا ہے، اس کا عقیدہ بولتا ہے۔ اگر عمل اور عقیدہ اور زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے بھی بارے میں، چاہے وہ سب کے بارے میں، چاہے وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر وہ بری بھلی بات کرتا ہے، تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت ایسے شخص کے کسی فرد اور نفل عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا ایسے شخص کے عمل کو۔ وہ سر رکھ کر کے اگر مر جائے سجدے میں، وہ قرآن پڑھتا ہوا مر جائے، اگر وہ نماز پڑھتا ہوا اگر مر جائے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اگر مر جائے، اگر اس نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اور توبہ نہ کیا،
تو ایسے شخص کا وہ عمل مقبول ہی نہیں، وہ لعنتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فحبہم یعنی صحابہ سے محبت ایمان و دین و احسان، صحابہ سے محبت یہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وبغضہم، اور ان سے بغض رکھنا، دلوں میں کینہ کپٹ رکھنا، ان کے تعلق سے برا سوچنا یا کہنا یا لکھنا یا پڑھنا، برا بھلا کہنا، صحابہ کے تعلق سے بغض اگر ہے کسی کے سینے میں، کہتے ہیں نفاق ہے، کفر ہے، طغیان تجاوز ہے حد سے، ظلم زیادتی ہے، کفر اور نفاق ہے۔ صحابہ کرام سے محبت، میں بتا دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں نا، انہی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، آپ کے آل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے صحابہ اور آپ کے آل بیت سے محبت کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ گویا کہ کسی صحابی کے بارے میں میلی نظر رکھنا یا آل بیت میں سے کسی کے بارے میں بغض اور نفاق رکھنا یا اسی طرح سے انہیں برا اور بھلا کہنا یا ان کے تعلق سے دل میں بغض رکھنا، عناد رکھنا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حق تلفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارنے والا سرخرو ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کہ آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے اور اسی طرح سے ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے اور اسی طرح سے ان کے اکرام کے ساتھ ساتھ ان کا دفاع بھی کیا جائے۔ یہ علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق لکھا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو یہ ہو گئے تھے تو وہ ہو گئے تھے تو ایسا ہو گیا تھا تو ویسا ہو گیا تھا۔ وہ دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام کو قبول کرنے والا ایک مسلمان کسی صحابی کے بارے میں بری سوچ رکھے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بری سوچ رکھنے والا اسلام کے روپ میں تو آ سکتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جبہ کبا والا ہی کیوں نہ ہو، بڑی مقبولیت اور عزت ہی عوام میں کیوں نہ ہو، بڑا شہرا ہو، بڑا چرچا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی زبان سے، اس کے قلم سے کسی صحابی کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں یا غیر سنجیدہ اور غیر مناسب باتیں نکلتی ہیں تو نوٹ کر لیجئے وہ شخص لعنتی اور زندیق ہے۔ اس کی باتوں سے کو سننا اور اس سے تعلق رکھنا اور اس کی طرفداری اور حمایت کرنا، اس کی سپورٹنگ کرنا دراصل اسلام کے خلاف آپ کی ایک تدبیروں میں سے تدبیر ہے جو انجانے اور جانے انجانے میں شعوری غیر شعوری طور پر ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جہاں خیال رکھنا ہے وہیں آپ کے وزراء کی عظمت کا بھی خیال رکھنا اور اسی طرح سے ان کی عزت اور ان کے دفاع کے تعلق سے بھی ہمیں سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر صحابہ سے ہم نے منہ موڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، پہلی پیڑھی کون ہے؟ یہی صحابہ ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیے اور اپنوں کے دلوں میں بھی بٹھائیے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا بازار گرم ہے اور فتنے ایسے برپا ہو رہے ہیں جو غیروں کے نہیں، صرف اپنوں کے اندر بھی یہ فتنے ہیں۔ یہ پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جو صحابہ کا دوست نہ ہو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اگرچہ آپ کے گھر میں ہو، اگرچہ وہ آپ کا نہایت قریبی ہو، خونی رشتہ دار ہو، لیکن اگر صحابہ کے تعلق سے نظر اس کی میلی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان اسلام کا اور دین کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی ظاہر سی بات ہے صحابہ کے راستے سے ہی نبھائی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ پر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ صحابہ یہ سبب ڈھال ہیں، اور جس وقت ڈھال ہٹ جاتی ہے انسان پر ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے،
ڈھال کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ وار اگر کوئی آئے تو وہ ڈھال روک سکے۔ صحابہ ڈھال ہیں شریعت کا، اور صحابہ پر انگلی اٹھانے والے یہ اٹھاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اسلام پر حملہ آسانی سے ہو سکے۔